بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی جماعت کی کتاب بال بھارتی کا ہے، اردو کا۔ تو فورتھ کلاس کا کر رہے ہیں ہم بال بھارتی کا۔ تو آج چیپٹر نمبر 13، سبق نمبر 13 ہے، جو کہ ایک نظم ہے، ایک گھوڑا اور اس کا سایہ۔ تو ہم ایک گھوڑا اور اس کا سایہ نظم میں پڑھ کر آپ کو سمجھا دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی، اس کے بعد ہم مشق وغیرہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک گھوڑا تھا نہایت عیبدار، عیبدار یعنی جس میں کوئی عیب ہوتی ہے نا، اپنے سائے سے بدکتا بار بار، یعنی اپنے سائے سے ڈر رہا تھا، بدک رہا تھا، بار بار گھبرا رہا تھا۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا، سن تو احمق، جس سے تو ہے ڈر رہا، یعنی وہ جب گھوڑا ڈر رہا تھا نا کسی چیز سے، اپنے سائے سے، تو اس کے مالک نے کہا، بے وقوف، سن تو جس سے ڈر رہا ہے، جسم کا تیرے ہی تو سایہ ہے وہ، کچھ درندہ ہے نہ چوپایا ہے وہ۔ تو وہ بولا کہ جس سے تو ڈر رہا ہے وہ سایہ ہے، کوئی درندہ تو نہیں ہے، نہ کوئی چار پیر والا جانور ہے، جسم رکھتا ہے نہ اس کے جاں ہے، تو بڑا ڈرپوک اور ناداں ہے۔ تو وہ بول رہا ہے کہ اس میں نہ تو کوئی جسم ہے نہ اس کے جان ہے، تو ڈر رہا ہے، کتنا بے وقوف ہے، نادان ہے نا۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب۔ تو گھوڑے نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن تو آدمی سے بڑھ کر میں وہمی نہیں، ان ہوئی باتوں کا ہے جس کو یقین۔ تو وہ گھوڑا جو بول رہا ہے اس کو، مالک کو اپنے، کہ آدمی سے بڑھ کر دنیا میں آدمی سے زیادہ وہمی کوئی ہے ہی نہیں، کہ جو بات ہوئی نہیں ہوتی، ان ہوئی یعنی جو بات نہیں ہو رہی ہے، اس بات کو کبھی وہ یقین کر لیتا آدمی، ایسا ہے وہمی۔ بھوت سے ڈرنا بھی کوئی بات ہے، کیا ہی وہمی آدمی کی ذات ہے، یعنی بھوت سے ڈرتا ہے وہ آدمی، اس نے دیکھا تو کبھی نہیں، کیا وہمی آدمی ہے نا، یعنی اس کی ذات جو ہے ایک دم وہمی۔ سایہ تو آنکھوں سے آتا ہے نظر، کہ عجب ہے جو ہوا مجھ پر اثر۔ تو گھوڑا کہہ رہا ہے کہ سایہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر مجھ پر یہ اثر ہو رہا، میں بدک رہا ہوں، تو اس میں کیا غلط بات ہے نا۔ اپنے دکھ کا کیجیے اول علاج، دوسروں کا پوچھیے پیچھے مزاج۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے دکھ کا یعنی اپنے وہم کا کرو علاج، اس کے بعد آپ مجھے کہنا، مجھ سے ناراض ہونا ہے نا۔ تو ہماری یہ نظم مکمل ہو چکی ہے، اچھی نظم ہے نا۔ ہمارے وہم کے بارے میں آج کل جو لوگ اندھ وشواس کرتے ہیں، اندھا اعتماد ہوتا ہے نا، کسی چیز کوئی چیز ہو جاتی تو اس کے بارے میں غلط وہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو اس سے یہ ہمارا نقصان ہوگا، یا بلی راستہ کاٹ گئی تو وہ بولتے ہیں نا کہ نہیں اس سے گزریں گے نہیں اب ہم، نہیں تو ہمارے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ وہم، ساری باتیں جو وہمی ہیں، وہم والی ہیں، اس پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے ہماری نظم مکمل ہو چکی ہے، یہاں پر الفاظ معنی ہے، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ عیبدار یعنی خرابی والا، عیب والا، خرابی والا۔ بدکنا ڈرنا، ان ہوئی جو نہ ہوئی ہو، وہمی وہم کرنے والا، یہاں مراد ڈرنے والا۔ مزاج پوچھنا، حالت پوچھنا۔ تو یہ دیکھیے گھوڑے کی فوٹو ہے نا، اس کو اپنا سایہ دکھ رہا ہے تو وہ ڈر رہا ہے، بدک رہا ہے۔ تو ہماری جو الفاظ معنی بھی مکمل ہو گئی۔ یہاں پر دیکھیے ہماری مشق یعنی ایکسرسائز ہو گئی اسٹارٹ نا۔ تو پہلا سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو دیکھیے جواب میں نے یہیں پر لکھ دیا، تو آپ لوگ جملہ بنا کر میں بتا دوں گی اس طرح لکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، گھوڑے میں کیا عیب تھا؟ گھوڑے میں عیب تھا کہ وہ اپنے سائے سے بدکتا تھا۔ آدمی نے گھوڑے کو ڈرپوک اور نادان کیوں کہا؟ آدمی نے گھوڑے کو ڈرپوک اور نادان اس لیے کہا کیونکہ گھوڑا اپنے سائے سے بدکتا تھا۔ گھوڑے نے آدمی کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ گھوڑے نے آدمی کے لیے وہمی لفظ استعمال کیا ہے۔ آدمی کو کن باتوں پر یقین آ جاتا ہے؟ آدمی کو ان ہوئی باتوں پر۔ دیکھیے ان ہوئی، الف کے اوپر زبر ہے، ان ہوئی یعنی جو بات ہوئی نہیں اس باتوں پر یقین آ جاتا ہے، ان ہوئی باتوں پر یقین آ جاتا ہے۔ تو کن کی جگہ لکھ دیں گے؟ ان ہوئی۔ اب مختصر جواب لکھنے ہیں، چھوٹے شارٹ کٹ جوابات ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، مالک اپنے گھوڑے سے کیوں خفا ہوا؟ مالک اپنے گھوڑے سے اس لیے خفا ہوا کیونکہ گھوڑا اپنے سائے سے بدکتا تھا، ڈرتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، گھوڑے نے مالک کو کیا جواب دیا؟ گھوڑے نے مالک کو جواب دیا کہ آدمی سے زیادہ اور کوئی وہمی نہیں، آدمی ان ہوئی باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ تو یہیں پر ہمارا جو مشق ہو گیا نا مکمل۔ اب یہاں پر دیکھیے اس نظم سے متعلق جو ہم نے نظم پڑھی اسی سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جو ہے لکھا ہوا ہے اس نظم میں۔ گھوڑا کہتا ہے کہ آدمی بڑا وہمی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ جاتی ہے
تو کچھ لوگ اس راستے سے نہیں گزرتے. تو یہ بھی میں نے پہلے بتایا نا آپ لوگوں کو، بلی راستہ کاٹتی تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ہم اسی راستے سے جائیں گے تو ہمارا کچھ نقصان ہو جائے گا، ہے نا. تو وہی ہے، اس کو بولتے ہیں وہمی، وہم. کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے وقت چھینک آ جائے تو اسے بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. ایسی باتیں وہم کہلاتی ہیں. تو ہمارے اسلام میں تو یہ ساری باتیں نہیں مانی جاتی، یہ ساری باتیں ماننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ساری باتیں وہم. ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہماری نظم کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی. میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو ابھی آپ کے ضرورت مند فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.